بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت اہم دن کراچی کے حوالے سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ کراچی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں، جہاں کے بارے میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، افواج پاکستان کے سربراہ قمر جاوید باجوہ صاحب کراچی موجود ہے۔ یہ بڑی ایک موو ہے کہ معاملات اس حد تک آ جائیں کہ اس حوالے سے آرمی چیف کے وزٹ کی خبریں آنے لگے۔ کراچی پہنچنے کے بعد آرمی چیف نے شہر کا فضائی جائزہ لیا ہے۔ کراچی میں سیلابی صورتحال سے ان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ افواج پاکستان کے سربراہ نے کہا اب سے کچھ دیر پہلے کراچی کے بارے میں کہ بغیر منصوبہ بندی بستیاں بنائی گئیں اور جو انفراسٹرکچر تھا اس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنایا ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی شہر اس طرح کی قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ وسائل کی عدم دستیابی نہیں ہے بلکہ پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے، ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ یہ کہتے ہیں افواج پاکستان کے سربراہ۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں وہ کہتے ہیں کہ منصوبے بنا رہی ہیں اور افواج پاکستان پاک فوج ان منصوبوں میں کراچی کے حوالے سے جو بنا رہی ہیں حکومتوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ کہتے ہیں افواج پاکستان کے سربراہ، اور اس پر ہم ذرا تفصیل سے بات بھی کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ آج ایک اور کام یہ ہے، نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ عدالت نے ان کو مہلت دے دی ہے 9 ستمبر تک واپس آئیں، نہیں آئے تو کیا ہوگا اور آئیں گے یا نہیں آئیں گے، سب پہ ہم بات کریں گے۔ ہوا کیا ہے کوئکلی ایک ریکیپ۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا اہم دن تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج 9 مختلف اپیلوں کی سماعت تھی جو کہ نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، کیپٹن صفدر صاحب اور نیب نے داخل کروائی تھی۔ اس کو ذرا آسان کر کے ہم دیکھ لیں تو کیا مسئلہ ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب نے اپنی سزا ختم کرنے کی 3 اپیلیں کی تھیں۔ یہ 3 اپیلیں یہ ہو گئیں۔ پھر نیب نے اسی ریفرنس میں ایون فیلڈ میں کہ جہاں انہوں نے سزا ختم کرنے کی اپیل کی تھی، نیب نے اسی ریفرنس میں سزا بڑھانے کی 3 اپیلیں کی تھیں۔ تو یہ 6 اپیلیں یہ ہو گئیں۔ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کی جانب سے 7 سال کی سزا ختم کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ ان کو العزیزیہ میں 7 سال کی قید ہوئی تھی۔ نیب نے اسی کیس میں عدالت سے استدعا کی کہ جس میں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میری 7 سال کی قید ختم کی جائے۔ نیب نے عدالت سے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کو سزا آپ نے کم دی ہے، 7 سال نہیں دی جائے، 14 سال سزا دی جائے۔ اس کی ہم ڈیٹیلز بھی بتائیں گے کہ کیا معاملات ہیں۔ اور ایک اور کیس تھا فلیگ شپ ریفرنس، اس میں نواز شریف صاحب بری ہو گئے تھے، تو نیب نے اس میں بھی عدالت سے اپیل کی ہے کہ آپ نے غلط بری کیا ہے، نواز شریف صاحب کو بری نہیں کرنا چاہیے۔ تو نیب نے بریت کے خلاف اپیل کی ہے فلیگ شپ ریفرنس کیس میں۔ تو یہ سب کچھ ہوا کیا ہے کوئکلی اگر دیکھ لیں۔ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیناما کیس میں اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا۔ 3 کیسز تھے۔ پہلا ایون فیلڈ ریفرنس جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس تھے، اس کیس میں نواز شریف صاحب کو 10 سال کی سزا ہوئی، مریم صاحبہ کو 7 سال کی سزا ہوئی، کیپٹن صفدر صاحب کو 1 سال کی سزا ہوئی، تینوں کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ یہ معاملہ ہوا 28 جولائی 2017 کو۔ 19 ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ تینوں سزائیں معطل کر دیں، ختم نہیں ہوئی، سزائیں معطل کر دیں اور یوں یہ تینوں رہا ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، ایک اور کیس چل رہا تھا العزیزیہ ریفرنس۔ 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اس کیس میں مریم بی بی یا کیپٹن صفدر صاحب نہیں تھے، نواز شریف صاحب کو 7 سال کی قید ہوئی، سزا ہوئی۔ اور ایک اور کیس تھا فلیگ شپ انویسٹمنٹ، اس میں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا، 25 مارچ 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف صاحب کو کی طبی بنیاد پر 6 ہفتوں کی ضمانت منظور کی، لیکن ضمانت دے دی لیکن پاکستان سے باہر جانے پر پابندی لگائی۔ پہلے یہ ہوا کہ آپ علاج کروا لیجئے لیکن آپ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے۔ پھر کیا ہوا، 29 اکتوبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو 8 ہفتے کی ضمانت دے دی۔ پہلے 6 ہفتے کی ضمانت ملی، پھر 8 ہفتے کی، یہی طبی بنیادوں پر۔ 14 نومبر 2019 کو کیا ہوا، لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کا نام ECL سے نکالنے کے حوالے سے حکم دیا اور 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اور 19 نومبر 2019 کو نواز شریف صاحب لندن روانہ ہو گئے لاہور سے۔ یہ معاملہ ہے 19 نومبر 2019 کا۔ پھر فروری 2020 میں پنجاب حکومت نے نواز شریف صاحب کی ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی اور آج اس حوالے سے سماعتیں ہوئی۔ اور ہم اسی پہ کوئکلی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب۔ کل شہباز شریف صاحب آ بھی رہے ہیں کراچی، عمران خان صاحب بھی آ رہے ہیں جمعے کو، آرمی چیف یہاں ہیں آلریڈی۔ ہمارے ساتھ گورنمنٹ سے علی محمد خان صاحب ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرس PTI سے، بہت شکریہ سر۔ اور راجہ عامر عباس صاحب ذرا نیب کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بتا سکیں گے چونکہ وہ ایکس ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں نیب کے۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ زبیر صاحب اگر میں آپ سے آغاز کر سکوں پہلے تو کوئکلی، اگر اچھا زبیر صاحب ابھی ہمارے ساتھ نہیں، ہم ان سے ذرا کرتے ہیں بات۔ اچھا یہ بتا دیجیے راجہ عامر عباس صاحب کوئکلی اگر پہلے کہ فرض کر لیجیے نواز شریف صاحب نہیں آتے تو کیا ہو سکتا ہے ان کے خلاف؟
دیکھیے اگر نواز شریف صاحب بادامی نہیں آتے تو ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا جائے گا کہ وہ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، عدالتیں انہیں بلا رہی ہیں، انہیں 8 ہفتوں کی جو ضمانت دی گئی تھی وہ آلریڈی ختم ہو چکی ہے، پنجاب حکومت ان کی بیل جون سی ایکسٹینشن کی بات تھی وہ ریجیکٹ کر چکی ہے، تو اس وقت وہ عدالتوں کو مطلوب ہیں، اور جیسے ہی اچھا وہ تھوڑا یہ بھی سمجھا دیں عامر عباس صاحب کہ آپ نے کہا نواز شریف اگر نہیں آتے تو ان کو اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے، تو کسی کو بھی اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے جو کارروائی ہوتی ہے یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہوتا ہے یا یہ بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، یہ شاید غالباً اسی دن یہ کارروائی مکمل ہو سکتی ہے 10 تاریخ کو، لیکن اگر اس کے ساتھ وہ کوئی ایسی اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، وہ اس وقت آ نہیں سکتے، یا ممکنہ طور پہ یہ بھی ایک مجھے پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ شاید وہ جو حکومت پنجاب نے ان کی درخواست ریجیکٹ کی تھی اس کو کہیں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج نہ کرتے ہیں اور یہاں آ کے کہیں کہ جناب وہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے، کیونکہ انہیں لاہور ہائی کورٹ جانے کا وہ کافی آسانی فیل کرتے ہیں، تو پھر یہ ممکنہ طور پہ عدالت اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے کہ لیٹس سی کہ وہاں سے اس ضمانت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک بات اور سمجھا دیں، اگر کوئی بھی شخص کسی مقدمے میں اشتہاری بن جاتا ہے تو اس کی سچویشن کیسے مختلف ہو جاتی ہے؟ یعنی اگر نواز شریف صاحب آج اشتہاری نہیں ہے اس کیس میں اور کل اشتہاری ہو جائیں تو دونوں سینیریوز میں ان کی پوزیشن کس طرح ڈیفرنٹ ہے لیگلی اسپیکنگ؟ دیکھیے ہاں، آج کے لیے انہوں نے ایگزمپشن استثناء کی درخواست دی تھی جو عدالت نے نہیں مانی، لیکن اگر وہ ایبسکونڈر ہو جاتے ہیں، اشتہاری ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری سپریم کورٹ کی بھی بے تحاشا ججمنٹس ہیں کہ جو اپیل کا حق آپ کو آئین نے اور قانون نے دیا ہے وہ حق ایک عام سٹیزن کے لیے ہے، لیکن اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو عدالتوں کے فیصلوں کا احترام نہیں کرتے، جو عدالتوں سے مفرور ہیں، جنہیں عدالتیں اشتہاری ڈکلیئر کر چکی ہیں، تو انہیں اس اچھا یعنی پھر ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو ایون فیلڈ میں سزا ہوئی جس کے خلاف عدالت گئے ہیں اور العزیزیہ میں بھی گئے ہیں، وہ اپیلوں کا ان کا معاملہ پھر وہیں رک جائے گا جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے اگر وہ اشتہاری قرار دے دیے گئے تو؟ صحیح سمجھ رہا ہوں؟ نہ صرف رک جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں ان کی اپیلیں ڈسمس بھی کر سکتی ہے کہ جناب چونکہ وہ آ نہیں رہے تو یہ اپیلیں ہم ڈسمس کرتے ہیں، اور ان کیس اگر وہ ڈسمس کرتے ہیں تو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ فائنلٹی اٹین کر لیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ قانونی طور پہ میاں نواز شریف صاحب اپیلیں اگر ڈسمس کرتی ہیں عدالت کسی بھی کیس میں تو پھر وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ فائنلٹی اختیار کر سکتا ہے، یعنی وہ اپیلیں اس وقت تک ڈسمس ہوتی ہیں جب تک وہ شخص واپس نہ آ جائے یا پھر ہمیشہ کے لیے ڈسمس ہو جاتی ہیں؟ نہیں، عدالتیں یہ نہیں انتظار کرتی کہ اب وہ شخص واپس آئے گا اور پھر جس دن اس کی مرضی ہوگی ہم دوبارہ سے وہ اپیلیں لے لیں گے۔ رائٹ ٹو اپیل پہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ ہی لوزز ہز رائٹ ٹو اپیل، اور ایبسکونڈر کو کوئی رائٹ ٹو اپیل نہیں ہے، تو وہ اپنا قانونی اپیل کا حق کھو دیں گے، اور نارملی عدالتیں ان اپیلوں کو ڈسمس کر دیتی ہیں، یہ نہیں کہ التوا میں رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، پوائنٹ ٹیکن، یہ آپ نے لیگلی سمجھا دیا ہمیں کہ یہ پاسبلٹی ہے۔ زبیر صاحب آئی ہوپ آپ بھی شاید سن رہے ہوں گے راجہ عامر عباس صاحب کو۔ ویسے پہلے تو مگر میں یہ پوچھوں کہ یہ تو طے ہے نا کہ ابھی فی الحال 10 ستمبر تک تو نواز شریف صاحب نہیں آ رہے؟ جی ابھی تک تو ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارے پوائنٹس آئی ایم شور کے ذہن میں ہوں گے آپ کی لیگل ٹیم کے بھی، جو راجہ عامر عباس صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز ہیں اس حوالے سے کہ پھر وہ اپنا اپیل کا رائٹ کھو دیں گے اور ٹرائل کورٹس کے ججمنٹس ہیں وہ فائنلٹی اختیار کر لیں گے، تو ایک تو یہ مشکل قانونی حوالے سے، اور پھر دوسری مشکل سیاسی حوالے سے نہیں ہو جائے گی کہ جناب یہ اپوزیشن کو ایک اور موقع ملے گا کہنے کا کہ یہ دیکھیں جناب پہلے جدہ چلے گئے تھے پھر چلے گئے ہیں، یہ تو بیماری کا بہانہ ہے، دیکھیں اسپتال تک میں داخل نہیں ہوئے، یہ سارے معاملات؟ ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا آپ کا مطلب ہے جو ہماری مخالف جماعتیں جس طرح تحریک انصاف ہے، جی ظاہر ہے وہ آ بھی جائیں گے تو وہ تحریک انصاف کی وہی پوزیشن رہے گی، ہم بھی وہیں کھڑے ہوں گے، وہ بھی یہی کھڑے ہوں گے۔ صحیح ہے، تو اس کا ہمیں تحریک انصاف والوں کا اتنا فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی سپورٹ بیس کا سب سے پہلے فکر ہے کہ ہمارے سپورٹ پہلے اس پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں آپ کا اپنا سپورٹ بیس ذرا اس سے نہیں ہوگا ڈس اپوائنٹ کہ یار دیکھو نہیں آ رہے واپس، نہیں عدالت نے بھی مفرور کہہ دیا اب تو اشتہاری قرار دے دیا؟ نہیں میں وسیم میں اس کا آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ جی پی ایم ایل این کا جو سپورٹر ہے نا وہ کنونسڈ ہے باشمول محمد زبیر کے کہ ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ بالکل انصاف پر مبنی نہیں تھی، وہ ون سائیڈڈ وہ تھا۔ اب میں اس کی تفصیل میں اگر آپ کہیں گے تو
صحیح ہے جی فرام ڈسکوالیفیکیشن ٹو، اور ویسے بھی شاید آپ ایئر بھی نہیں کرنا چاہیں گے وہ سب چیزیں. تو آپ نے بہت دفعہ کی اور ہم نے اتنی دفعہ ایئر کی. نہیں وہ حقیقت ہے، آپ نے اتنی جلدی مجھے کاٹا کہ آپ نہ جائیں اس طرف. نہیں میں آپ نے پوچھا تو میں نے ڈسکوالیفیکیشن جی فرام ڈسکوالیفیکیشن ٹو یہ جتنے بھی ہیں، اور خاص طور پر وہ جو جج صاحب ہیں نا جن کو گھر بھیج دیا گیا ہے، دو نمبر تھے and he was not the only one جو 2 نمبر ہیں، یہاں ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے اس کی. تو ظاہر ہے ہمیں تو انصاف ملا ہی نہیں، اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی تھی جس کی وجہ سے کوئی ایسا کسی ایسے چیز پر ان کے اوپر مقدمہ ہی نہیں چلا کہ جی آپ نے یہ اپنا مس یوز کیا تھا اپنا آفس، یا یہ آپ نے کرپشن فلانی اس سے لی تھی، یا آپ نے یہ کک بیک لیا تھا. ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جی اقامہ وہ بیٹے سے پیسے اقامہ میں اس لیے سزا ہوئی کہ جی بیٹے سے جو ریسیویبل تھا وہ نہیں شو کیا. دوسرے کیس میں سزا اس لیے ہوئی کہ بیٹے نے جو اپنی کمپنی سے بھیجا تھا کہ جی وہ 80% سے زیادہ تھا، تو 80 پاکستان کے کارپوریٹ رولز میں تو کہیں بھی نہیں لکھا 100%. میں اگر پروفٹ کماتا ہوں میں وسیم بادامی کو دوں، اپنے بیٹے کو دوں، اپنے بھائی کو دوں، جس کو مرضی. اس سے ریسیپینٹ جو ہے صرف ایک کویسچن ہو سکتا ہے کہ جی کیا اس نے آفیشیل چینل سے بھیجا تھا اور کیا ڈکلیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا. دونوں چیزیں کی تھی. تو ایک تو ہم ان فیصلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اور ایڈ کر لیں، آپ نے کہا ہمارا ووٹر کنونس ہے کہ سزا غلط ہوئی ہے، آپ کا ووٹر یہ بھی کنونس ہے کہ نواز شریف صاحب ایکچولی اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ اس وقت لندن میں رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے؟ نہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں جس طرح سے ہم سب بلیو کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم سے لے کے پوری کابینہ یہ بلیو کرتی تھی کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کو لندن جانا چاہیے، اور ظاہر ہے ہم تو کرتے ہی تھے. اب وہاں جب وہ گئے ہیں اور آج جو سچویشن ہے وہ یہ ہے، اور جو 10 سپتمبر کو جب کورٹ دوبارہ لگے گا اس سلسلے میں جو ہماری پوزیشن ہوگی، ایک تو لندن میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس کی کچھ رسپانسبلٹیز تھی، آج کے فیصلے میں بھی ہے کہ جی وہ پتہ کرے اور یہ صحیح پوزیشن بتائے کہ میڈیکل کنڈیشن ان کی ہے کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی اپنی پوزیشن دیں گے، کیونکہ میاں نواز شریف نے جب لکھ کے یہ دیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے as soon as the doctor advises him that he is ready to travel back in a condition جو بھی ان کی ہوگی. اور ان کی جو بھی ہماری طرف سے رپورٹ ہوگی، اور پلس پاکستانی ہائی کمیشن تو حکومت کے تحت ہے نا، تو جو بھی ہوگی تو 10 سپتمبر کو جو پیش کیا جائے گا. دیکھیں کورٹ پر بھی ہمارا مقدمہ بڑا سمپل سا ہوگا، آپ ہی نے بھیجا تھا نا، آپ نے یہ کہا تھا کہ جی آپ جا سکتے ہیں اور علاج کرا سکتے ہیں. کس وجہ سے علاج نہیں ہوا یہ بھی ڈاکٹر کی رپورٹ میں ہوگا، اور ابھی ان کی کنڈیشن کیا ہے یہ بھی اس کی رپورٹ میں ہوگا. تو میرا خیال ہے لیکن میرا سوال تھا، آپ کا سارا ووٹر کنونس ہے کہ نواز شریف صاحب کی اس وقت بیرون ملک موجودگی کا سبب صرف بیماری ہے؟ نہیں، اس میں 2 ہیں. ایک تو بیماری ہے سر فہرست یہ، اور دوسری وجہ کہ جو نواز شریف کا جو سپورٹر ہے اس کی لائلٹی کہیں بھی نہیں ہے. آج اس کا آپ نے مظاہرہ بھی دیکھ لیا تھا، مریم نواز جب جاتی ہیں، کبھی آپ نے فیصلہ سنا ہے کہ کراؤڈ محبت میں آتا ہے، تو چونکہ کراؤڈ آتے تو اس لیے کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ نہ آیا کریں مریم نواز کو. زیادہ تر تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جی مجھے آپ ایگزیمپشن دیتے ہیں میں کورٹ میں نہ آؤں. تو کراؤڈ کے ہونے کی وجہ سے، اور کراؤڈ ظاہر سی بات ہے آج بارش بھی تھی اس کی باوجود اتنا آیا تھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کنونس ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے. تو یہ کہ لندن میں رہیں یا کراچی میں رہیں یا لاہور میں رہیں یا کہیں بھی رہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے، اور ہم بالکل کنونسڈ ہیں. اور ہسٹری بھی ایسی کہے گی جیسے پاکستان میں. ٹھیک ہے، اب آپ کی باتوں سے بہت سارے سوال نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں ذرا سگنل بھی میں آپ کا تو آتا ہوں. اب علی محمد خان صاحب، آپ کیا اس بات پر بھی آپ کو ویسے تھوڑی سی یہ حیرت ہے کہ جو میاں صاحب نے تو جو کیا اس پر آپ لوگوں کے بیانات ہیں کہ جناب بیمار نہیں ہے، یہ ہے ڈرامہ ہے، وہ سارا سب کو پتہ ہے، لیکن خود کیا گورنمنٹ سائٹ سے یا ہائی کمیشن کی طرف سے جس انداز سے چیزیں طے ہوئی تھیں کہ جناب کبھی بھی اگر شک ہوا کہ غلط بیانی ہو رہی ہے تو ڈاکٹر تک رسائی لینے کی کوشش کی جائے گی، وہ سارے تقاضے کبھی گورنمنٹ نے بھی پورے کیے ہیں؟ سیاسی بیان بازیاں ٹاک شوز میں اس کے علاوہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جب گئے ہیں تو یہ ہم نے ان پہ کوئی احسان نہیں کیا.
اپنی ایک ڈیوٹی پوری کی ایک اس طرح سے کہ اس وقت عدالتوں میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ان کی صحت، اور اپوزیشن خاص کر مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور پھر آپ جیسے دوستوں کی طرف سے، میڈیا پرسنز کی طرف سے بھی بہت ایک ماحول بنایا گیا. اچھا. اور پھر اوپر سے رپورٹس بھی آ گئی ہیں کہ آئی اسٹل ریمبر، آئی ہیو دا ڈیٹس، کہ 14/11/2019 کو خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ورکر جو ہیں وہ میاں صاحب کے ورکر ان کے ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں. اسی دن 14/11/2019 کو شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران احمد خان نیازی، خان صاحب کا ذکر کیا، پی ایم صاحب کا، وہ رسپانسبل ہوں گے اگر میاں صاحب کو، ان کے بڑے بھائی کو کچھ ہو گیا. ان دا سیم وین 15/11/2019 کو احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اسی دن جو ہے ان کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی. اور پھر میرے پاس 19/11 کی ڈیٹ ہے جس دن شاید علی بھائی جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے جو کیا وزارت صحت بھی دیکھ رہے ہیں، 8 تاریخ کو انہوں نے جو بتایا یہ ان بیانات کو دیکھ کے تو نہیں بتایا ہوگا نا، 2019 کو انہوں نے تو میڈیکل کنڈیشن دیکھ کے رپورٹ بتائی ہے. 8 تاریخ 2019 کو، 8 نومبر 2019 کو مریم نواز صاحبہ بھی آن ریکارڈ ان کا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. یہ سارے ان کے جتنے بڑے بڑے لیڈرز کی میں نے بات کی ہے، جن کے مین اسپوکس پرسنز بھی ہیں، مین لیڈرز ہیں، ان کی طرف سے بار بار یہ بات کی گئی کہ وہ انتہائی بیمار ہیں اور رسک ہے اور ان کو بھیجنا چاہیے. کابینہ میں اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی. I still remember that day. عمران خان صاحب نے اس کو بالکل اوپن کیا اور ہر ممبر نے اپنی رائے پیش کی، اور اس رائے پہ، اکثریتی رائے پہ ان کو جو ہے وہ جانے دیا گیا. اب مسئلہ بادامی صاحب کہاں پیدا ہوا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، فار می اٹ ول بی اے شیم کہ میرے ملک کا ایک سابق وزیر اعظم، وہ جس بھی جماعت کا ہو، وہ جعلی رپورٹیں دے کے نکلے، یا رپورٹیں جعلی نہ ہو اور وہاں علاج نہ کرے، غلط بیانی کرے، یا تیسری بات کہ بجائے اس کے کہ اس کو اس کا احساس ہو کہ یہ ملک نے مجھے عزت دی ہے اور میاں صاحب کو اللہ نے بڑی عزت دی، 3 بار کا وزیر اعظم بننا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، تو ان کو ایک عدالت بتائے گی کہ آپ جو ہے لا جو ہے امپلیمنٹ کریں اور آپ آئیں. کیا ان کو عدالت کے حکم کا انتظار ہے؟ کیا ان کو خود اس کا احساس نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ علی بھائی طے کر کے یہ تو بتا دینا کہ رپورٹ واقعی جعلی تھی کیا؟ سنیں، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ کے لوگ ہیں نا، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں واقعی بہت بیمار تھے. بادامی صاحب دس از، میں دیکھیں یہ اس پہ آپ لوگوں نے ٹاک شوز کرنے ہوتے ہیں نا، ریٹنگ بنانی ہوتی ہے، میں نے کچھ کہنا ہے، انہوں نے کچھ کہنا ہے. میں جو سن رہا ہوں آپ سن رہے ہیں نہیں، میں وقت کی پکار ہے، وہ کیا ہے؟ میں سناؤں آپ کو کیا ہے؟ وہ بتائیں لیکن جو محمد زبیر صاحب کو تو کبھی سنائی نہیں دے گی. اچھا، وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب حاضر ہوں. چلو، یہ آپ کہہ رہے ہیں وقت کی پکار. اب مجھے یہ بتا دیں، پھر میں آگے چلتا ہوں کہ یہ وہی ملک ہے، وہی ملک ہے جس نے آپ کو 3 بار وزیر اعظم بنایا. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، لیکن میں ایک اور بھی بات بتاؤں. دیکھیں، آخری بات، سوری میں آپ کو آج شاید سوال نہیں کرنے دے رہا، آخری بات سن لیں، پھر آپ کے سوال کے لیے میرا سینہ اور میرا دل سب حاضر ہے. اللہ اکبر. دیکھیں بادامی صاحب، ہم کس آدمی سے توقع کر رہے ہیں؟ اس شخصیت سے، میاں صاحب سے، یہ لفظ میرے ہیں، اور میں اس پہ آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کروں گا زبیر صاحب کے ساتھ. وہ کیا کہ میاں نواز شریف فار می از دا آرکیٹیکٹ آف دا لاسٹ ڈیکیڈ آف پاکستان. جو 90s کی ڈیکیڈ جس کو لاسٹ ڈیکیڈ کہتے ہیں، اچھا، از دا آرکیٹیکٹ آف دیٹ. کہ جب پہلی بار بی بی شہید ہیں وہ بنی وزیر اعظم، وہ جو میوزیکل چیئر سٹارٹ ہوئی، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ، ایک پاپولر گورنمنٹ کو گرانا، یہ پرانی عادت ہے میاں صاحب کی. یہ ادھر سے جو ابھی فونے کر رہے ہیں نا، کبھی ابھی ادھر مولانا صاحب کو، کبھی اس زمانے میں جو ہے اس کو جسٹس قیوم کو، یہ پرانی عادت ہے. ہی از دا آرکیٹیکٹ آف لاسٹ ڈیکیڈ آف پاکستان. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ پازیٹیو ایز پر لا فرام ہم، کہ وہ قانون کے مطابق آئیں گے. پہلا بات اس عدالت کا حکم آیا اور اس میں چاہیں تو آپ رسپانڈ کرتے، پھر میں اپنا سوال کر لوں ان سے، تو پھر شاید ان کو آنا پڑے. توقع کوئی نہیں ہے ویسے گورنمنٹ کو آپ سے. ایک تو ہم جو حاضر جو سٹوری ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے یہ ہم ہمیشہ 30 سال پیچھے جاتے ہیں. ہم بھی 30 سال پیچھے جا سکتے ہیں اور ہم بھی آرکیٹیکٹ عمران خان صاحب کو بہت سی چیزوں میں قرار دے سکتے ہیں، لیکن ان کا ایشو ڈسکس نہیں ہو رہا تھا. اب اگر آپ لے کے پیچھے جانا چاہتے تو میں بھی آرکیٹیکٹ لاسٹ ڈیکیڈ جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا مارشل لا لگانے کو جسٹیفائی کرتے، شام ڈیموکریسی کہتے تھے وہ 88 سے 99 کی سیاست کو شام ڈیموکریسی کی ٹرم. یہ کسی نے نہیں کہا تھا. اور پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا بی بی شہید کو 18 مہینے سے 20 مہینے میں پہلی دفعہ فارغ کیا تھا. نواز شریف کو جنہوں نے فارغ کیا تھا آپ کو بھی پتہ ہے، غلام اسحاق اور نواز شریف کو دونوں کو گھر بھیج دیا. سپریم کورٹ نے ان کو ریسٹور کیا، پارلیمنٹ سے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، اور پھر بھی
اس وقت کے جو جنرل کاکڑ صاحب تھے انہوں نے دونوں کو واپس بھیج دیا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو شہید کو پھر فارغ کر دیا گیا, پھر اس کے بعد مارشل لا لگ گیا, اور اس سے پہلے جنیجو صاحب کو فارغ کر دیا گیا تھا جنرل ضیاء الحق نے. سو پلیز یہ اس کو جسٹیفائی نہ کریں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اب ہم ہسٹری میں جائیں گے تو بہت ساری بات ہو سکتی ہے, اس لیے ٹھیک ہے. اب میں ایک سوال جو میرا رہ گیا تھا علی بھائی, یہ ہے کہ فنڈز لیے گئے, وہ حساس اداروں سے فنڈز لیے گئے, میں نے یا بادامی صاحب نے تھوڑے لیے تھے, ہم تو اس سے بڑے بچے سے تھے. میں تو شاید پیدا ہی نہیں ہوں گا, یہ 88 کی بات ہے نا. تو ہم بھی جا سکتے ہیں, اور ہم بھی بہت سے کورٹس کے فیصلے سنا سکتے ہیں. ہمارے بڑے بھائی زبیر عمر صاحب بچے بنے ہوئے. I don't want to embarrass you for that. علی آپ بات کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا نا, آپ سینہ چوڑ کر کے کہہ رہے تھے میں سنوں گا. سر میں سن رہا ہوں, سر میں سن رہا ہوں. ویسے ہی آپ کو یاد دلا رہا تھا, آئی جے آئی, وہ فنڈ لینا, وہ لوگوں کو توڑنا, میں بھی یاد دلاؤں کچھ. ابھی میں یہ اس کا سارا ماحول یار علی دیکھیں, چلیں آپ بات کر لیں, میں ایسے نہیں پروگرام کرتا. نہیں چلیں, مجھے اسپیسیفک رہنا دیں, میں ذرا مجھے اب تاکہ ہم پراپر کنکلوژن کے ساتھ جا سکیں نا. سیکنڈ میں اسپیسیفک سوال ہے میرا علی بھائی آپ سے. آپ اپنی ہی صفوں میں موجود قابل احترام ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور ڈاکٹر فیصل صاحب سے بات کر کے ہمیں یہ تو بتا دیں کہ ان کا کیا موقف ہے. وہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ رپورٹیں جعلی نہیں ہیں, واقعی بہت جان کو شدید خطرہ تھا. بادامی صاحب کیا یہ بتا دیں نا. میرا تو یہ کیس ہی نہیں ہے, میرا تو یہ سوال ہے نا, اس کا کوئی تو جواب دے دیں. بھائی جان میرا یہ کیس ہی نہیں ہے, میں تو دوسری بات کر رہا ہوں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب گئے تو یہ ایک غالب گمان ہے کہ ان کو بیماری تھی, اس وجہ سے گئے. بعد میں جب انہوں نے خود اپنا کیس خراب کیا, the way he moved there, ان کے جو ویژولز آئے, یار خدا کا خوف کریں وسیم بادامی صاحب, ایک آدمی جس کے بارے میں کل بھی میں ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا, شمسی صاحب کو, کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ ان کے دانتوں سے خون آ رہا تھا اور سارا پلیٹلیٹس گر گئی تھی. اللہ ان کو صحت دے اگر وہ واقعی بیمار تھے. میرا کیس یہ نہیں ہے. میں یہ چلو فار سیک آف آرگومنٹ میں کہتا ہوں کہ جو ہماری آنریبل یاسمین بی بی فرماتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اور وہ رپورٹیں صحیح تھیں. میرا تو کیس ہی دوسرا ہے. میرا کیس یہ ہے کہ ہی از دیئر, he is not taking any medical اپنا ٹریٹمنٹ, نہ ان کی کوئی اتھینٹک رپورٹس آئی ہیں. he should have been the person جو گئے ہیں. ان کی اب دیکھیں زبیر صاحب, ٹھیک ہے میں کنکلوڈ کرتا ہوں. زبیر صاحب آپ نے خود ہی کمٹمنٹ یہ تھی کہ فورن آفس سے رابطے میں رہیں گے, فورن آفس کو اپنی میڈیکل رپورٹس دیں گے اس عدالت میں جہاں سے ای سی ایل سے نام ہٹا, اور اس عدالت میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہا ہے, ان کی آبزرویشن آئی ہے کہ 9 ستمبر تک شاید ڈیٹ ہے کہ he should be there. My point is یہ ان کو کوئی میاں صاحب دیکھیں, میاں صاحب ٹھیک ہے پوائنٹ آ گیا, میں سمجھ آ گیا. اب زبیر صاحب بات آ گئی, میں سمجھ گیا. میڈیکل رپورٹس بھیجے کو خدا کا زبیر صاحب, اب آپ نے خود ہی چونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں, میں علی بھائی سمجھ آ گیا, ڈوب کے مر گئے. علی بھائی سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے. آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے باہر رہنے کی وجہ, ایک وجہ بیماری بھی ہے اور وجہ بھی ہے. مجھے یاد آتا ہے میں مشرف صاحب کے بھی ہم انٹرویوز کرتے تھے تو انہوں نے ایک ٹائم پہ ماننا شروع کر دیا تھا کہ ہاں بھائی میں گیا تو بیماری کی وجہ سے ہی تھا, اب میرے باہر رہنے کی ریزنز کچھ اور بھی ہیں. تو بٹ ٹھیک ہے, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں تو میں کیا کہوں آگے. کیا ریزن ہے بھائی, اب اس عمر میں کیا ریزن ہے ان کی؟ ورنہ یہ تو ایک فیکٹ ہے نا زبیر صاحب کہ اللہ نہ کرے اگر ان کو بہت ہی کوئی ارجنٹ صورتحال ہوتی تو ظاہر اس وقت اسپتال میں ہوتے, واپس نہ آئے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات. علی بھائی بات تو کر لیتے یار, سوال تو کر لیتے. زبیر صاحب اگر کوئی بہت ہی خدا نہ خاصا ارجنٹ صورتحال ہوتی تو ظاہر وہ اس وقت اسپتال میں ہوتے نا. کورونا کی وجہ سے برطانیہ میں جو بہت ایمرجنسی کیسز ہوں گے کہ جن کا لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ ہو, وہ سرجریز تو نہیں رکی ہوں گی نا, ظاہر ہے. تو اس کا مطلب ایسا معاملہ تو نہیں ہے نا, ورنہ وہ اسپتال میں ہوتے ہیں اس وقت. جی تو میں نے تبھی آپ کو یہ کہا کہ 10 ستمبر کو جب کورٹ بیٹھے گا تو وہ انہی ڈاکٹرز کا ایک بیان بھی ہوگا کہ وہ کس وجہ سے سرجری نہیں ہوئی تھی. اینڈ دیٹ ول بی دی اتھینٹک رپورٹ. میں تو جو مرضی بول لوں, میں صرف ان کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, علی محمد کو. یہ بہت بولتے ہیں نا اور کورٹس پر بہت بلیو کرتے ہیں. کورٹ کے بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں, عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہیں. سینہ تان کے وہ آج تک نہیں گئے کورٹ, کبھی سینہ تان کے نہیں. کورٹ کے جو فیصلے ہیں, اور صرف پاکستان کے نہیں, امریکہ کے بھی کورٹس کے فیصلے ہیں جو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. جو میرے وزیر اعظم کے لیے میرے شرم کا باعث ہے کہ جی وہ فیصلے ایکسیپٹ نہیں کرتے. 50 ان کو نوٹس گئے ہیں, نجم سیٹھی نے ان کو نوٹس بھیجے ہیں فورن فنڈنگ کیسز پہ, جو سگنیٹری ہیں ان اکاؤنٹس کے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہیں. وہاں جب اپنی باری آتی ہے تو سینہ چوڑ کے جانا چاہیے, آپ کو جواب دے. اب سن لیں, میں بالکل چپ کر کے سن رہا تھا, جب آپ کی باری آئی ضرور بولنا.
They can't find anything in you, they'll attack you personally. This is the famous trait of Muslim League Nawaz. یہ آپ کیا اٹیک کرتے ہیں؟ یہ آپ نے نصرت بھٹو کے ساتھ کیا، مرحومہ کے ساتھ، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا، اور کرتے رہے ہیں because you don't have anything else to say. So that's why you attack عمران خان personally. آپ کریں personally. We are here. We are listening کیونکہ پوری قوم آپ کو 30 سال سے سن رہی ہے. زبیر صاحب ویسے علی ایک سیکنڈ ویسے تیسے کیا بتا وہ چور ڈاکو کہیں ہمیں کہیں کہ لیکن آن ریکارڈ ہیں ہم آن ریکارڈ ہیں ہم اسد عمر، عمران خان، شاہ محمود قریشی، مراد سعید، شریار افریدی، علی محمد، کسی کا نام لے دیں کسی نے کبھی آپ کی جماعت کے کسی بندے کو ذاتی زندگی میں اٹیک کیا ہو، کیونکہ ہمارا شیوا نہیں ہے. عمران خان کی ٹریننگ نہیں ہے. چلو اب مجھے آپ سے اور راجہ صاحب سے سوال کر کے کنکلوڈ کرنا ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں زبیر صاحب ایک کوئک علی بھائی مجھے ڈیبیٹ کو آگے لے آنے نا. ٹھیک ہے اب میرا میں کنکلوڈ کرنے دیں. زبیر صاحب آپ نے کورٹس میں بڑی تنقید کی، سارا کچھ کیا، لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا انہی کورٹ سے آپ کی معطل بھی ہوئی، آپ کو باہر جانے کا موقع بھی ملا. آپ مجھے دیجئے نظام پاکستان میں کوئی اور ایک ایسی مثال کہ جن کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ان کو لندن جانے کی اجازت ملی ہو، اور پھر انہی کورٹ سے آپ کو شکوہ بھی ہے. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ معطل کیا ہے، العزیزیہ میں ریلیف دیا ہے، آج وہ واپس بلا رہے ہیں تو بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ابھی ایسے ایک تو وسیم یو کانٹ سے پک اینڈ چوز. ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں پھانسی کی سزا ہوئی تھی. 1979 میں بہت سے صحیح فیصلے بھی کیے ہوئیں گے کورٹ. ہم اسی فیصلے کو لے کے کیوں بات کرتے ہیں؟ مولوی تمیز الدین کیس کے فیصلے کو کیوں لے کے بات کرتے ہیں؟ ہم 2000 میں مارشل لا کے جسٹیفیکیشن کے فیصلے کو کیوں لے کے بات کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے فیصلے غلط ہیں اور سارے کے سارے فیصلے صحیح ہیں. عمران خان نے بھی ریفیوز کیا تھا ایکسیپٹ کرنا. وہی تو میں پوچھتا ہوں بھائی، پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ ایف آئی اے، میں سن لیں میں بتا دیتا ہوں، آپ جواب دے دیجئے گا. پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ ایف آئی اے 45 دن میں بی آر ٹی کا جو کرپشن ہے اس کا آپ یہ چلے گئے وہاں سپریم کورٹ سے سٹے لینے کے لیے. یہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ چلے گئے سٹے لینے کے لیے. کب سے 5 سال ہو جائیں گے نومبر میں. تو ہمیں لیکچر نہ دیں. عمران خان کو نجم سیٹھی نے 50 نوٹسز بھیجے تھے کورٹ نے. شہباز شریف نے ان کو 10 ملین روپے کا کیس کیا ہوا؟ انہوں نے جواب بھی دیا، ایک نوٹس کا جواب بھی دیا. نوٹس لے کے آپ ڈسٹ میں پھینک دیتے ہیں اور ہمیں لیکچر دیتے ہیں. کرپٹ سب سے زیادہ آپ ہیں، سب سے زیادہ آپ اب اس کو کنکلوڈ کر دیں. مجھے راجہ صاحب آپ تھانوں میں جا کے لوگوں کو نکلواتے رہے ہیں. آپ نے پی ٹی وی، اب تو شیخ رشید نے کہہ دیا کہ فیصلہ پی ٹی وی میں اٹیک کرنے پر ہوا تھا. آپ ہمیں جواب اچھا مجھے سوری یہ جتنے آپ مجرم ہیں نا، آپ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے، اور آپ نے خان صاحب سب سے بڑے مجرم ہیں. راجہ عامر عباس آپ سے شروع ہوئی تھی، آپ سے ختم کرتا ہوں. یہ بتا دیں ذہن میں رکھیں کیا اس سب کے نتیجے میں، چونکہ حکومت تو ظاہر اپنے سیاسی بیانات سارا کو دیتی ہے نا، ایک وزیر صاحب کا ایک سرنیم ہے، اب ہمیں انٹرپول سے بھی نواز شریف صاحب کو لانے میں آسانی ہو جائے گی. فرض کر لیں اشتہاری قرار دیتے ہیں سارا کچھ. اگر گورنمنٹ اتنی تگڑی ہو سکتی ہے اس کیس میں کہ عدالت کا کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس کے نتیجے میں گورنمنٹ زبردستی نواز شریف صاحب کو پاکستان لا سکے، یا اب یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نہیں کرنا ہے، پریکٹیکل اسپیکنگ کہ انہوں نے کب واپس آنا ہے، زبردستی ورسی کوئی نہیں. چونکہ مجھے یاد ہے جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا تھا ہم اسحاق ڈار کو بھی واپس لائیں گے، حسن نواز کو بھی لائیں گے، حسین نواز کو بھی لائیں گے، الطاف حسین کو بھی لائیں گے. اب کہہ رہے ہیں نواز شریف کو لائیں گے. لا سکتے ہیں؟ دیکھیے وسیم، آپ نے یہ جتنے بھی نام لیے، کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ واپس لا سکے؟ نہیں لا سکے. تو یہی بات ہوگی میاں نواز شریف کے ساتھ بھی کہ وہ پاکستان آئیں گے، اپنی مرضی سے آئیں گے. کل رانا ثناء اللہ نے یہ بات بھی کی کہ جب ان کی مرضی ہوگی وہ پاکستان آئیں گے. جہاں تک رہ گیا بات کہ ان کے کیس کی، بھلے سے ان کا کیس یا وہ جتنے بھی ایبسکونڈر ہو جائیں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سیاست وہ کرتے رہیں گے. پارلیمنٹ کی سیاست کے لیے نااہل ہو چکے ہیں. ایک بات ہوئی ہے کہ آج مریم بی بی کا کیس انہوں نے نواز شریف کے کیس سے علیحدہ کر دیا ہے، اور مریم بی بی کا اگر کیس چلتا ہے اور وہ ابیٹمنٹ کی حد تک انہیں صرف سزا ہوئی ہے، اگر وہ ثابت نہیں ہوتا اور وہ ایکوٹ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ پارلیمان کی سیاست بھی کر سکیں گی، کیونکہ ابھی وہ ڈسکوالیفائی ہیں، پھر وہ کوالیفیکیشن کی طرف چلی جائیں گی. تو یہ ایک ریلیف آج انہیں ملا ہے کہ مریم بی بی کا کیس علیحدہ ہو گیا ہے. اینڈ کوئکلی بتا دیں، یہ مریم صاحبہ کا کیس ظاہر ہم کو عدالت کا پریڈکٹ نہیں کر سکتے، میں نہیں پوچھا اس کا فیصلہ کیا آئے گا، لیکن یہ کتنا عرصہ چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ اگر اس کی باقاعدہ سماعتیں ہوتی رہیں تو یہ کوئی لمبا پروسیس ہے؟
نہیں، اگر اس کی باقاعدہ سماعتیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ 2 یا 3 پیشیوں سے زیادہ یہ نہیں چلے گا، اور اس میں فیصلہ آ سکتا ہے کیونکہ ان کو سزا ہوئی ہے. لیکن بظاہر اس کا جو فیصلہ آئے گا وہ دوسری پارٹی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دے گی، یا نیب کر دے گی یا مریم بی بی کر دے گی. وہ جب چیلنج کرے گی تو نیب نے ابھی بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اس میں یہ ہوگا کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوگی. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں. آرمی چیف اس وقت کراچی میں موجود ہیں. کراچی کے مسائل حل ہوں گے یا ہم خالی روتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، چیختے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا؟ مصطفیٰ کمال صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد بات کریں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اور ہمارے ساتھ پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جی، بہت شکریہ وقت دینے کا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک بہت ہی ریئر ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کے میں افواج پاکستان کے سربراہ یعنی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب وہ اس وقت کراچی میں موجود ہیں. 2 روز کا ان کا یہ دورہ ہے. اس عنوان سے افواج پاکستان کے سربراہ کا دورہ یہ ایک ریئر ڈیولپمنٹ ہے. پھر 2 دنوں کا دورہ ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب پاکستان کا کوئی شہر اس طرز کی قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بغیر منصوبہ بندی جو ہے وہ بستیاں بنائی گئیں. انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں کراچی میں. غیر معمولی بارش ہونے اور بے ہنگام آبادی نے اس صورتحال کو پیچیدہ کر دیا ہے. اور پھر بہت ساری اور باتیں جو کہ آپ اس وقت ہماری بریکنگ نیوز میں دیکھ بھی رہے ہیں. افواج پاکستان کے سربراہ آئی ریمبر آپ سے پچھلے دنوں سے پوچھا جاتا رہا کہ بھائی اس کا کیا حل ہے، کیا کریں، تو آپ بھی کہتے تھے بھائی آرمی چیف آئیں، کراچی آئیں، علل اعلان آئیں. اور پھر آپ کہتے تھے اس کے آگے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ جناب وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو، وزیر اعظم پاکستان کو، سب کو بٹھا کر کہیں کہ بھائی ہم نے حل کرنا ہے سارا کچھ. یہ جو موو اس وقت ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ شہر کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کراچی کا ایشو تو ایشو بن گیا ہے جو کہ پہلے ایشو نہیں بنا ہوا تھا. کراچی میں چیزیں ہوتی تھیں، لوگ سمجھ نہیں رہے تھے اس کو، لیکن اب شاید اب وہ نوبت آ گئی کہ اب یہاں پر کراچی میں کو ایبزورب کرنے کی کیپیسٹی اب ختم ہو گئی ہے. اب تھریش ہولڈ لیول جو ہے نا کراچی والوں کی بس ہو گئی ہے. بس ہو گئی ہے. مطلب یہ اب اس سے ملک ڈسٹرب ہو رہا ہے، پورا ملک ڈسٹرب ہو رہا ہے. کراچی کی جو کیپیسٹی ہے، جو پوٹینشیل ہے وہ نیچے جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے ملک ڈسٹرب ہو رہا ہے. کراچی جس طرح سے تباہی بربادی کے دانے پہ کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویری رائٹلی سپریم کورٹ نے پہلے اس کے اوپر اپنے کنسرنس شو کیے. انہوں نے گفتگو جو فرمائی ہے آج بھی بہت کچھ کہہ گئے. آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو بھیج دیا یہاں پر، وچ واز اگین اے سگنیفیکنٹ سائن کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے. اور آج جو ہے وہ آرمی چیف صاحب جو ہے وہ آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام کرائسس کی جو سلور لائننگ یہ ہے ہونی چاہیے کہ ہم اب اس کرائسس میں پھر فائر فائٹنگ نہ کریں، اس کو آرام سے بیٹھ کر اس کا ایک پرماننٹ سولوشن ڈھونڈیں. پہلے بتائیں فوج، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، یہ 3 بڑے ریلیونٹ سٹیک ہولڈر میڈیا کو بتائیں سر، میڈیا کو آن بورڈ لیں. یہ تینوں کتنے سنجیدہ آپ کے خیال میں؟ فوج، وفاقی حکومت، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ ہیں. میں سمجھتا ہوں لیکن دلوں کے حال تو لیکن جو لوگ جو ایکشن نظر آ رہے ہیں، جو گفتگو آپ خود بتا رہے ہیں، میں تو ابھی مجھے نہیں پتا راستے میں تو آپ بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب جو اگر 2 دنوں کے لیے ہیں یہاں پر اور کراچی کے ایشوز پہ انہوں نے جو ہے وہ یہ سارے اسٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا ہے، تو آلریڈی چیزیں تو جو ہے وہ سیریس نے تو ہے نا اس کی تمام چیزوں. آپ جو کچھ دنوں پہلے تک بہت ہوپ لیس نظر آ رہے تھے، ان مووز کے بعد کچھ ہوپ فل ہیں؟ دیکھیے میں ہوپ لیس تو اس سچویشن میں نظر آ رہا تھا میں ہوں کہ دیکھیں یہ جو لوگ پارٹ آف دی پرابلم ہے وہ پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتے. وہ کون ہے؟ ڈیفینیٹلی جو سٹی گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو پنگ پونگ گیم کھیلتی ہے ہم 4 سالوں سے سن رہے ہیں، وہ اس کے اوپر بلیم دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر بلیم دیتے ہیں. یہ تو خود جو ہے وہ پارٹ آف دی پرابلم ہے. اور میں آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا کہ میں کیوں یہ سمجھتا ہوں. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہی آئے گی نا جو ان کو صحیح کرے گی یا ان سے چیزیں ٹھیک کروائے گی، ان کو منوائے گی بات کراچی والوں کی. یہ خود تو پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتا. اچھا یہ آپ نے بڑے ایک ملفوف اچھے الفاظ میں کہہ دیا. میں ایم کیو ایم کے رہنما کے ساتھ ٹی وی پر ہی میں نے کہا یہ مسئلہ حل ہوگا کراچی کا. انہوں نے کہا تو ڈنڈے سے حل ہوگا. میں کہا کیا مطلب؟ کوئی ڈنڈے والا آ کے سب کو بٹھائے گا سب؟ تو اب یہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ نہیں جو آپ نے کہا ہے وہ اصل الفاظ ہے. میں اس کو الفاظ اس طرح نہیں، میں نہیں سمجھتا اس طرح. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو چھوڑ دیں گے نا، کھلی آزادی دے دیں گے، تو کوئی گے یہ میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھنے والا ہونا چاہیے. جہاں پر جب کوئی بھی بات ہوتی ہے وفاق کی طرف سے، اور اگر صوبائی وزراء یا وزیر یہ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ، کہ بھائی یہ صوبے میں مداخلت ہے، میں اس والی بات کو نہیں مانتا. کراچی
مقبوضہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان صرف اخلاقی حمایت کر سکتا ہے. اگر اس کو کوئی بات کرنی ہو تو یونائٹڈ نیشن میں جائے, کشمیریوں کے لیے تقریر کرے, کوئی مظاہرہ, کوئی اس کو احتجاج کرنا ہو تو ٹریفک روک کر کھڑا ہو جائے اسلام آباد میں. اب کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کراچی کے لیے وزیر اعظم کیا ٹریفک روک لے اسلام آباد میں یا یونائٹڈ نیشن میں جا کے آئین اور قانون کے تابع تو ہونا پڑے گا نا, ایک حد تک انٹرونشن کی اجازت دیتا ہے وفاقی حکومت کو آئین پاکستان. گفتگو کرنے میں بات کر رہے ہیں, کچھ چیزیں بات سے ہوتی ہے آئین, اس کے لیے ہر بات وزیر اعظم پاکستان کو وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کرنے کے لیے آئین کی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آرمی چیف کو بھائی وہ آپ جب ان کو ڈینگی وائرس میں اس میں ٹڈی دل کے مسئلے میں آپ ان کو انوالو کر رہے ہیں, آرمی کو انوالو کر رہے ہیں, آپ کورونا وائرس میں انوالو کر رہے ہیں, آپ ان سے جو ہے وہ پتہ کیا کام لے رہے ہیں. سیلاب میں تو آتے ہی ہیں وہ, زلزلے میں تو آتے ہی ہیں وہ, این ڈی اے میں اب یہاں پر ابھی یہاں پاکستان آرمی پانی نکال رہی تھی نا اس کرائسس میں کھڑے ہو کر, آپ کو ٹرکس نظر آتے تھے. تو جب آپ یہ کام لیتے ہیں تو بھائی تو پھر وہ کیا وزیر اعلیٰ سے بات نہیں کر سکتے کیا کہ یا وزیر اعلیٰ کیا ان سے بات نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف کو دیکھیں ایک رول تو ہے نا, آپ مانیں یا نہ مانیں, ایک رول تو ہے. ہم بڑے جمہوریت پسند بنتے ہیں, ہم بھی جمہوری لوگ بھی تو اتنے جمہوری بنے نا سارے لوگ. تو میں اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جاتا, اینی وے رول ہے بھائی, اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ ریالٹی ہے, ریاست کے ایک پلر ہیں, یہ ریالٹی ہے. تو جوڈیشری ہو گئی, اور اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کسی کو بھی اوور اسٹیپ نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ آرمی کیوں نہ ہو, لیکن بھائی آپ اتنا ویکیوم نہ دیں, آپ خود کر لیں یار, کر لیں نا. اب دیکھیں اب جو کراچی کا ستایا ہوا بندہ ہے وہ بھائی مجھے ریلیف دے دو یار, باقی اب کسی طرح دے دو یار, دے دو بھائی. دیکھیں ایشو میں کیوں کہتا ہوں, صوبے نے صوبائی خود مختاری کے نام پر وفاق سے اختیارات لے لیے. وہ وزیر اعلیٰ نے صوبائی خود مختاری کو اپنے آفس میں پارک کر لیا. بھائی صوبائی کا مطلب یہ ہے کہ میرے صوبے کے شہر خود مختار ہوں, میرے صوبے کے ڈسٹرکٹ خود مختار ہوں, میرے صوبے کے گاؤں گوٹ یونین کاؤنسل خود مختار ہو. اب وہ نہیں کر رہے. آپ نے تو وفاق سے صوبائی خود مختاری کے نام پر حقوق لے لیے, لیکن اس کو بھائی ٹرکل ڈاؤن تو کرو. اب یہ کون کروائے گا بھائی؟ پاکستان کے کرتا دھرتا کروائیں گے. این ایف سی ایوارڈ آپ صوبے کے لیے پیسے لیتے ہیں. اب جس فارمولے سے آپ پیسے لیتے ہیں, آپ لے کر کہتے ہیں اب میری مرضی, وزیر اعلیٰ کہتے ہیں میری مرضی, میں اس پیسے کو کیسے خرچ کروں. کل کو وزیر اعظم کھڑا ہو کر کہے کہ بھئی اب میری مرضی, میں این ایف سی ایوارڈ نہیں دے رہا, میرا دل چاہے گا تو میں جس صوبے کو پیسے دوں, جس صوبے کو نہ دوں, تو آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی, آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, رائٹ. تو اسی طرح سے بھائی جو صوبے کو این ایف سی ایوارڈ مل رہا ہے تو آپ کسی فارمولے کے تحت نیچے ٹرکل ڈاؤن کریں گے نا, وہ ہے پی ایف سی ایوارڈ, پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت آپ ڈسٹرکٹ کو اس کا شیئر دے دیں اور اپنے پاس وہ نہیں دے رہے. اب ایک اور موضوع ادھر بڑھتے ہیں. بارشوں میں پانی بھرا اور بڑی ڈیبیٹ ہوئی کیوں بھرا, اس کا ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ نالوں پہ تجاوزات ہیں اور نالوں میں کچرا ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کروں مصطفیٰ کمال صاحب, اس وقت گجر نالے اور کراچی کی ضلع وسطی میں ایف سی ایریا کی مساجد سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ بھائی بدھ سے باقاعدہ آپریشن شروع ہو جائے گا, تجاوزات کا خوب گرا دیا جائے گا, سارا کچھ. یہ پریکٹیکل ہے, اس لیے غلط طریقہ کار کا جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, سبوتاش کر رہا ہے ساری چیزوں کو. پھر وہ اشتعال ہوگا, پھر سب بینرز لے کے کھڑے ہو جائیں گے. نہیں ہوگا نا اس طرح, یہی میں کہہ رہا ہوں. اب جس کے گھر ہیں, جس کی آفیسز ہیں, ان کے کیا پتہ نہیں کون کر رہا ہے یہ, اب پتہ نہیں کون کر رہا ہے یہ سارے پروجیکٹ کو, کوئی بھی کر رہا ہے خراب کر. دیکھیں کیسے ہوگا پھر. ایسے ہوگا کہ آپ صوبائی حکومت جو ہے وہ کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین خالی پڑی ہوئی ہے جو کہ وہ روزانہ انکروچ ہوتی ہیں, سینکڑوں ایکڑ. آپ ان لوگوں کو جو کہ بھائی پاکستان کے شہری ہیں, بھلے نالے میں رہ رہے ہیں, انکروچر ہیں, ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کا کام ہے چھت فراہم کرنا. آپ کے شہری ہیں کوئی انڈیا یا اسرائیل سے جا کر نہیں بسے ہوئے, رائٹ. آپ ان کو جب گھر گرائیں گے تو اگر آپ ان کو گرا دیں گے ابھی یہاں پہ فرض کریں ایک لمحے کے لیے, تو بھائی اگر ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو کہاں جائیں گے وہ؟ آسمان پہ تو نہیں چلے, مار تو نہیں رہنا آپ ان کو. اگر مار تو نہیں رہنا کہ قبر میں چلے جائیں گے. بھائی رہیں گے تو کسی زمین پر, تو کسی جگہ پہ کسی کو جگہ کو جا کر انکروچ کریں گے نا, پھر کسی سڑک پہ بیٹھیں گے, کسی پارک میں جائیں گے. نہیں, یہ طریقہ کار نہیں ہے. دیکھیں ایک ایس او پی, ایک آپ کے پاس سکسس ماڈل ہے اس کام کے کرنے کا, وہ ہے لیاری ایکسپریس وے. 35,000 گھر توڑے گئے, 35,000 سارے نالے میں تھے. لیکن اس کا طریقہ کار یہ طے کیا گیا کہ 3 آبادیاں زمینیں لی گئیں. پروونشل گورنمنٹ نے زمین دی, 250-300 ایکڑ کی زمین دی. وہاں پر آپ نے پلاٹنگ کی 80-80 گز کے پلاٹ اور 50,000 کا چیک. میں جو پروپوزل پیش کر رہا ہوں بار بار کہ آپ اسی طرح سے 3 گجر نالہ, اورنگی نالہ, محمود آباد نالہ آپ یہاں پر, اور یہ تو لیاری ایکسپریس ہے, بہت چھوٹے نالے ہیں, اتنے مکانات نہیں ہوں گے. لیاری ایکسپریس میں تو پورا سمندر ہے نا, دریا ہے.
مسائل اس میں بہت ہوتے لیکن بہرحال ہو گیا, لیکن نہیں مجھے صحیح جگہ نہیں ملی, یہ ہوا وہ ہوا, ہو گیا ایکسپریس وے بن گیا, یعنی یہ کام ہوا ہے شہر کی حالیہ تاریخ میں ہوا ہے, تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. آپ 100 گز کی جگہ دیں ان کو اور 1 لاکھ روپے کا چیک دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو پیسے آپ پیسے آئے, ارے بھائی یہ کوئی پیسے نہیں ہیں, یہ کچھ بھی پیسے نہیں ہے. جو پیسے جو آپ کی تباہی ہو رہی ہے ہر بارش میں, یہ ایک بارش کی مار ہے. یہ جو سارا پیسہ ہے یہ ایک بارش کی مار ہے جو آپ کا نقصان ہو رہا ہے وسیم بادامی. لیکن یہاں تو معاملات بڑے الگ ہیں. یہاں تو عدالت کی پارکنگ نالے پر ہے, یہاں تو پلازا کھڑے ہو گئے نا. دیکھیں وہ یہ سب ہو سکتا ہے, یہ توڑ ہے نا. دیکھیں لیاری یہ گجر نالہ ہے, یہ تو آبادی ہے پوری نا, یہاں تو غریب انسان بس رہا ہے, یہاں پر پلازاز نہیں ہیں یہاں پر. یہ تو اور یہ سال سے کوئی 40 سالوں سے 50 سالوں سے. لیکن جہاں پر نالے پہ بھائی بلڈنگ بنی, گرا دینا بلڈنگ. میں نے اپنے زمانے میں نالے پہ بینک, میں نام نہیں لے رہا, بینک رات میں بینک والا بینک بند کر کے گیا ہوگا, میں نے صبح گرا دیا. یہ بات آئی لینڈ کے پاس کی بات ہے, پی ایس او کے سامنے, پی ایس او کے ہیڈ آفس کے سامنے نالے کے اوپر جب 2007 میں فلڈ آیا تھا سارا, یہ پورا بات آئی لینڈ. وہاں پر اتنے امیر لوگ ہیں, ان کو دروازہ نوک کرو, ان سے پہلے ان کے کتے آتے تھے دروازوں پہ. 3 دنوں تک جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دروازوں کے آگے جو ہے ہمارے ایکسیبیٹر کو ہلنے نہیں دیا. لیکن ہم نے تو توڑی ساری جگہیں, سارے ان کے پارک ہم نے, انہوں نے نالوں کے اوپر اپنے سوئمنگ پول بنا رکھے تھے. سارے گھروں میں ہم نے مشین اتاری ہیں. جب گورنمنٹ کی ریٹ ہو, جب انٹینشن کلیئر ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. آج بات ایلینڈ میں قطرہ پانی کھڑا نہیں ہوتا وہ اس بارش کے اسپیسیفک پوائنٹ پہ. تو یہ ڈویبل ہے, طریقے سے کریں, یہ نہ کریں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. بڑی اسکیری بات ہے, یہ بلوا ہو جائے گا نا. آپ تو خود جو ہے اس کا مطلب ہے کوئی یہ سازش کر رہا ہے کہ جو یہ کرنا نہیں چاہ رہا. بھائی آپ کسی کو ریپلیسمنٹ دیے بغیر, اس کو الٹرنیٹ دیے بغیر, بھائی اس وقت کے کورٹس کے ڈیسیجن موجود ہے نا. آپ کسی کو الٹرنیٹ, غریب آدمی کو نالے سے بھی نکال رہے ہیں آپ اس کو ایک پلاٹ دیے بغیر, 1 لاکھ کا چیک دیے بغیر آپ کسی کے گھر کو نہ توڑے, ورنہ وہ کہیں جا کر انکروچمنٹ ہی کرے گا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کراچی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, ذرا کنکلوڈ بھی کرتے ہیں. آرمی چیف کراچی میں موجود ہیں. شہباز شریف صاحب کل آ رہے ہیں, جمعے کو عمران خان صاحب آ رہے ہیں. یہ آپٹکس کے حد تک اور تو بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. اب اللہ کرے کہ اقدامات کے حد تک بھی انپریسیڈنٹڈ ہو اور واقعی کچھ ریلیف مل جائے اس شہر کو, کہ جس کی پہچان اب تک انفارچونیٹلی ڈیولپمنٹ, امن, سکون, درخت اور اچھا ماحول نہیں رہے, بلکہ اس کی پہچان رہی ہے بارود, بوری, بھتہ, لاشیں, خون, سیلاب, سائن بورڈ گرنا, ہیٹ ویو. اللہ کرے کہ اس شہر کی شناختیں ذرا چینج ہو سکیں. یہ ہم سب کی بڑے اندر سے ہماری سب سارے کراچی والے بہت دل جلے بیٹھے ہیں ہم, اور ہماری دعائیں نکلتی ہیں. مسلمان ایک بات بھی ماننی پڑے گی نا کہ سندھ گورنمنٹ پہ تو ہم ٹکا کے تنقید کرتے ہیں, اور میرا خیال کرنی چاہیے ذرا, لیکن اس میں کوئی بھی اپنا رول پلے نہیں کر پایا. مثلا کراچی میں بہت ساری اتھارٹیز ہیں جس میں ڈی ایچ اے بھی آتا ہے, کنٹونمنٹ بھی آتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو کم از کم ان علاقوں میں اور سندھ گورنمنٹ کے زیر انتظام علاقوں میں تو ایک واضح فرق نظر آتا نا, وہ بھی نہیں آیا. تو مطلب کسی نے بھی کراچی میں نہیں کیا نا پھر اپنا کام. ہاں نہیں کیا, اور ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹ بورڈ کے کام تو پہلے بھی ٹھیک نہیں ہوتے تھے. ڈیفینیٹلی ہمارے زمانے میں بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, ہم نے تو پہلے یونٹی آف کمانڈ کی بات سب سے پہلے ہم نے کرنا شروع کی, اس لیے کہ ہمارے پاس سے نالا گزر کر ان کے پاس جا رہا ہے, ان کے پاس سے ہمارے پاس آ رہا ہے. اور پھر دیکھیں پانی ایٹ سورس پر آپ تمام سٹی گورنمنٹ دیتی تھی, ان کا سیوریج جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ کے ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ آ کر ٹریٹ ہو رہا ہے. آپ ان کا جو سالڈ ویسٹ ہے وہ آ کر جو ہے وہ لینڈ فل سائٹ سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے, وہ ان کی ٹریفک ان کی گاڑیاں نکلتی ہیں تو سٹی گورنمنٹ کی روڈوں پر آتی ہے. دنیا کا اور کوئی شہر ہے جو اتنا کمپلیکیٹڈ چلتا ہو؟ میرا نہیں خیال. اب اس کا حل کیا ہے؟ چونکہ آپ سب لوگ, آپ ہو پی ٹی آئی ہو یا ایم کے ایم ہو, سب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو بھی شہر کا میئر الیکٹ ہو کر آ جائے اس کے انڈر میں وہ ساری چیزیں, جو کہ شہر دنیا کے سارے اس طرح چلتے ہیں. سندھ گورنمنٹ اگر رائے مختلف ہے, اب عدالت میں سب گئے ہوئے ہیں, عدالت میں تو اس کا اگر اس کا حل نکلنا ہے تو عدالت کے ذریعے نکلنا ہے. جو آپ نے پہلے بات کی, جو ملٹیپل ایجنسیز کنٹرول کی بات کی آپ نے, اس کا حل سپریم کورٹ نے 2007 میں حل دے دیا ہے. وہ کیا؟ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اور 3 ججز ان کے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے پورے ایک بینچ نے فیصلہ دیا کہ یہ جو as far as municipal services are concerned, there has to be one boss, and that one boss should be the elected mayor of the city. But that is not the case today. نہیں, ہاں that is not the case. اچھا میں بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری بات یہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کنٹونمنٹ بورڈز کے ایریاز ہیں اور یہ جو کے پی ٹی ہے اور پورٹ قاسم سارے, یہ اپنی لاجسٹک ایریاز کے علاوہ جو سول ایریاز ہیں اس کو 1 مہینے کے اندر سروے کر کے ڈی نوٹیفائی کر کے واپس سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں شامل کر دی جائے. لینڈ اونرشپ ان کی رہے گی, ڈی ایچ اے ہے, لینڈ اونرشپ ڈی ایچ اے کی رہے گی یا کنٹونمنٹ بورڈ کی رہے گی یا کے پی ٹی کی یا سائٹ لمیٹڈ کی, لیکن وہاں پر جو میونسپل سروسز ہے وہ سارا شفٹ ہو جائے گا. زیر انتظام
KMC ہو یعنی سٹی اس وقت کی سٹی گورنمنٹ 2000 اس کے بعد وہ کینٹونمنٹ بورڈز والے وہ اپیل پہ چلے گئے اور 2015 میں ان کی اپیل بھی خارج ہو گئی. تو آج یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ویلڈ ہے, عمل ہونا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. لیکن ہمارے جو شہر کے اپنے لوگ رہے ہیں سو کال جن کی شہر میں حکمرانی رہی ہے سٹی گورنمنٹ والوں کی, ان کو کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا اس والی بات کو ٹیک اپ کرنے کا, اس لیے کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تھے, تو وہ دوسری ایک جورسڈکشن پہ کیا بات کریں گے. اب اس شہر میں دوبارہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے جلدی, یا یہ ارریلیونٹ بات ہے؟ ٹائم پہ ہونے چاہیے بھائی. ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے تو کوئی تیاری ایسے نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ جو یہاں پر یہی مسئلہ ہے ہماری جمہوری قوتوں کا, سو کالڈ مبینہ جمہوری قوتیں میں کہتا ہوں, ان سے جب یہ جمہوری جب کوئی نیشنل گورنمنٹ کے الیکشن نہ کرائے, پروونشل گورنمنٹ کے الیکشن نہ کرائے, تو جمہوریت, اسلام, ملک سب خطرے میں پڑ جاتا ہے. لیکن جب یہ جمہوری طریقے سے آتے ہیں, اور جمہوریت کی جو پہلی سیڑھی ہے لوکل گورنمنٹ, اس کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ 70 سالوں میں یہاں پر جو گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی دی ہے وہ ڈکٹیٹرز نہیں دی ہے. ایوب خان نے دی ہے, ضیاء الحق صاحب نے دی ہے, مشرف صاحب نے دی ہے. یہ سو کال 2008 میں جب سپریم کورٹ نے عدالت نے کروایا, ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی, تو 2010 میں میرا ٹینیور ختم ہوا تھا, اور 2015 میں جا کر الیکشن ہو 5 سالوں کے بعد. اور وہ بھی جو ہے وہ کیسے ہوا, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سوموٹو لے کر زبردستی الیکشن کروائے. تو اب چلیں آخر 2 منٹ رہ گئے, جاتے مجھے ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے, جو کراچی کے ساتھ زیادتی لگتی ہے مجھے, وہ یہ کہ بھائی اس شہر میں بندہ کتنا ہے, اس کی بنیاد پر اس کی ایم پی اے کی سیٹیں, ایم این اے کی سیٹیں, مسائل وسائل. بندہ 300 اور آپ بتائیں آفیشلی بندہ 125 ہے, تو سارے کا سارا بیڑا کر تو وہی ہو گیا. اس میں کون ذمہ دار ہے کہ بھائی آپ, یعنی کراچی کی جو آبادی آفیشلی ہے اس وقت, وہ تو ایک مذاق ہے نا, مطلب وہ تو تماشا ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ دیٹ از ناٹ دا کیس. اس کا کیا, اس میں وفاق اور صوبے کا چیف منسٹر, وفاق اور صوبے کا چیف, وفاق اس لیے کہ اس کے انڈر میں یہ سارا کچھ, عمران خان صاحب اس وقت وفاقی وزیر اعظم ہیں, ان کے پاس ان کے ہاتھ میں ایک سائنس سے 5% جو کہ آئینی طور پر اس کی آڈٹ ہونا چاہیے تھا, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, وہ نہیں وہ سائن کر رہے ہیں. نمبر 1 صوبے اس وجہ سے کہ ہمارے صوبائی وزیر اعلیٰ جب ان کو یہ پتا چلا کہ رولر ایریاز کے نمبرز کم نہیں گنے گئے, وہ جا کر جو ہے سائن کر کے آ گئے, ایگری کر کے آ گئے. جبکہ زرداری صاحب جو ان کے سربراہ ہیں, چیئرمین ہیں, ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں 3.5 کروڑ سے زیادہ ہے, کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ 1 کروڑ, کاغذ کہہ رہا 1.5 کروڑ, اور کاغذ کہہ رہا 1.5 کروڑ. تو یہی میں نے آج بات کی ہے, ہم نے 6 اپنے پوائنٹ جو بتائے ہیں اس میں, یہی ہم نے بات کی کہ دیکھیں بھائی خیبر پختونخوا میں 3 کروڑ 60 لاکھ کی پاپولیشن پہ آپ نے 65 سیٹیں دی ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی کی. کراچی کی آبادی اگر آپ صحیح گنیں گے, اگر آپ 2.25 سے 3 کروڑ 2 کروڑ 80 لاکھ بھی آپ گنتے ہیں, تو کم سے کم یہاں پر 42 سے 45 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں آج 21 ہیں, آج 21 سیٹیں, اس لیے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ پہ کیا ہوا ہے. تو آپ کم سے کم جب آپ, تو یہ کیسا شہر ہے بدقسمت کہ آپ مجھے گن نہیں صحیح سکتے. اگر آپ مجھے گن صحیح نہیں سکتے, اور میں سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہوں, آپ کو پاکستان کو سونے کا انڈا دیتے ہیں ہم یہاں سے, ہاں پورے پاکستان کو, آپ ہمیں چارہ ہی نہیں کھلا رہے, آپ ذبح کیے جا رہے ہیں ہمیں, تو بھئی آپ کا نقصان ہے. اب دیکھیں مجھے تو اس بات کی ٹینشن صرف نہیں ہے کہ کراچی جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, پاکستان تباہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ تینوں, سب کا, سارے مہمانوں کا بہت شکریہ. امید ہے کہ شاید کراچی کے مسائل کے حل کا آغاز ہوگا. اسی امید سے پروگرام کلوز کرتے ہیں. اللہ حافظ.